إن الحمد لله نحمده ونستعينه أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. محترم حاضرین، ہمارا جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کے باہمی واجب حقوق سے پر مشتمل ہے، اور ان حقوق میں سے جن کا اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں تذکرہ کیا گیا، انہی حقوق میں سے ایک واجب حق یہ بھی ہے کہ رشتہ داریوں کو نبھانا، رشتہ داروں کو نبھانا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے، لیکن دوسرے انداز سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تمہارا کیا خیال ہے، ان تولیتم، اگر تم پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتہ داریوں کو توڑ دو گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہ رشتہ داریاں توڑنے والے، یہ لوگ جو دین سے پھر جانے والے ہیں، یا وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ اور یہ فقہ کا ایک شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین یا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کے متعلق کسی کام کو نہ کرنے پر وہ نہ کرنے والے کو ملامت کریں، لعنت کا مستحق گردانے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے الطرد عن الرحمہ، یعنی کسی کو اللہ کی رحمت سے آپ دور کر دیں، یہ لعنت کا مطلب ہے۔ تو اگر شریعت کسی پر لعنت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا حرام ہے اور اس کا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم، اللہ رب العالمین نے انہیں بہرا کر دیا ہے۔ بہرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو کان ہے، وہ سنتے ہیں، لیکن وہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ آپ انہیں حق بات کی وصیت کریں، آپ انہیں دین کی تبلیغ کریں، آپ انہیں رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے آگاہ کریں، ڈرائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو کبھی فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی لعنت کی، ان کو رحمت سے اپنی دور کر دیا ہے۔ فاصمہم، اس کے بعد کیا کیا؟ انہیں بہرا کر دیا ہے۔ انہیں حق بات سنائی تو دیتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، وہ دل میں وہ بات نہیں اترتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو عقل کا اندھا بنا دیا۔ ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بظاہر تو ہم سبھی دیکھتے ہیں، لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر کے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ عقل کا اندھا ہوتا ہے۔ تو یہاں اہل علم نے، مفسرین نے یہ بات کی کہ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ابصار یعنی البصیرہ،
یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کی عقل و فہم پر پردہ ڈال دیا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آنے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے زمین میں فساد برپا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے دین میں ارتداد کو لایا، دین میں ارتداد کا وہ شکار ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے رشتہ داروں سے قطع تعلقی اختیار کر لی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ واجب حق ہے، ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رشتہ داروں کو جوڑے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، صرف میں نصوص کا ترجمہ کروں گا کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین بات کہی، کہا تعلموا من انسابکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے رشتوں کو گنا کرو، اپنے نسب کو سیکھا کرو، جانا کرو کہ اس سے ہمارا کیا کنیکشن ہے، کون ہمارا پھوپھا لگتا ہے، کون ہمارا ماموں لگتا ہے۔ تو رشتہ داروں کو یعنی رشتوں کو جوڑا کرو، سیکھا کرو، جانا کرو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کیوں کیا کرو؟ کہہ رہے ہیں کہ ما تصلون به ارحامکم، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو رشتہ داری نبھانے میں آسانی ہوگی۔ یہاں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ دار کون کون ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں کن کن لوگوں کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو سب سے بڑی یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کا ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے۔ جو بھی شخص جس پر واجب ہے، ہر مسلمان پر اگر واجب ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا تو اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ جانے کہ ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے، کیا کنیکشن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جانیں، ان سے آپ کا جو کنیکشن ہے، جو رابطے کا جو تعلق ہے اس کو سمجھیں، اس کی نوعیتوں کو سمجھیں، پھر اس اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلموا من انسابکم، کہ آپ رشتہ داروں کو، رشتوں کو سیکھو، ما تصلون به ارحامکم۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو رشتے نبھانے میں آسانی ہوگی۔ تو اب ہم کچھ نصوص پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انہی نصوص کی روشنی میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ رشتہ دار کا مفہوم کیا ہے، رشتہ دار میں کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے، یوصیکم بامہاتکم، تمہاری ماؤں کے متعلق تمہیں حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ 3 مرتبہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد کہا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، والدین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کتنی مرتبہ حکم دیا ہے؟ 3 مرتبہ، اور 1 مرتبہ والد کے حوالے سے حکم دیا ہے ان اللہ یوصیکم بآبائکم۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے، تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے بعد جو قریب ترین جو رشتہ دار ہیں آپ ان کا خیال کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عمر، کہ اے عمر اما شعرت ان عم الرجل سن ابی، کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آدمی کا جو چچا جو ہوتا ہے وہ اس کے باپ کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہوتی ہیں ہماری اور آپ کی، یہ ہمارے ماں کے درجے میں ہوتی ہیں۔ اگر دنیا میں ماں نہیں ہے، خالہ ہے، تو ہمارے سب سے زیادہ مستحق کون ہے اس نے سلوک کا؟ ہماری خالہ۔ تو بہرحال ان تمام یہ 2-3 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور بھی روایتیں ہیں، لیکن میں نے اختصار کی وجہ سے میں نے سب کو حذف کر دیا ہے۔ ان سب کا مفہوم کیا ہے؟ رشتے میں، رشتہ یہاں عربی میں جو صلۃ الرحم کا جو استعمال ہے، رحم کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، جہاں سے آدمی کی ابتدا ہوتی ہے، انسان کی نشوونما ہوتی ہے، جو انسان کا کی بنیاد ہے، اساس ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے، جسے مادر رحم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کا جنم ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ تعلق جڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تو بنیادی ایک انسان کا جو وجود ہوتا ہے ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے،
تو ایک مسلمان کا سب سے زیادہ جو گہرا تعلق ہونا چاہیے وہ کس سے ہونا چاہیے؟ ماں اور باپ سے. اس کے بعد ماں باپ ہو گئے، یہ اصول میں سے ہو گئے. اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرا اس کا جو سب سے زیادہ مضبوط جو رشتہ ہوتا ہے بچوں سے ہوتا ہے، اپنے بچوں سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسی طریقے سے اگر باپ کے باپ یعنی اگر آپ کے دادا ہیں تو اس کے بعد ان سے ان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یعنی دادا ہو گئے. اس کے بعد اگر دادی ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے ابا کے بھائی ہیں یعنی آپ کے چچا ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے آپ کے ابا کی بہن ہے یعنی آپ کی پھوپھی ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. سیم یہی چیز ماں کی طرف سے، یعنی اگر آپ کی والدہ ہیں، ماں ہے اور ماں کی بہن ہے تو وہ بھی جو ہے اس درجے میں ہوں گی. ماں کا بھائی ہے یعنی آپ کے ماموں ہیں تو وہ بھی اس درجے میں شامل ہوں گے. ماں کی ماں ہے وہ بھی اس درجے میں شامل ہوں گے. تو یہ چیزیں ہو گئی. اس کے علاوہ جو آتا ہے اور اس کے یہ پہلی کیٹیگری ہوئی. یہ پہلی کیٹیگری کے بارے میں جو میں نے گنایا ہے یہ وہ ہیں جن کے متعلق شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ان کا خیال رکھنا واجب ہے. واجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نا الاقرب ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب. پھر جو ان دونوں سے سب سے زیادہ قریب ہوگا انہیں سے آپ کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو اول جو مقام ہے، اچھا یہ رحم کا یعنی جو کنیکشن ایسا ہے، جو پیٹ سے جتنا کنیکشن ہے، جو رشتے بنے ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے کہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں. آپ کا مثلاً آپ کا بھائی ہے، آپ اس سے رشتہ نہیں توڑ سکتے، بھلے آپ قطع تعلق ہی کٹو لیکن آپ کا رشتہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. جب بھی کہا جائے گا وہ آپ کا بھائی ہے. آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹے نے آپ کو عاق کر دیا ہے، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کے باپ ہیں. اسی طریقے سے آپ کے چچا جو ہے، چچا سے بالکل قطع تعلقی ہو گئی ہے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کبھی یہ کہا ہی نہیں جائے گا کہ وہ آپ کے چچا نہیں ہے. تو جو پیٹ سے یعنی وہ رشتے جو پیٹ سے بنتے ہیں، جو رحم سے بنتے ہیں، یہ رشتے بڑے مضبوط ہیں، تو یہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. ماں بیٹے کا رشتہ ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے ماں کے جو بھائی ہیں، جو ماموں ہوتے ہیں، ان سے کبھی آپ کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، بھلے آپ کی ماں زندہ ہے یا وفات پا گئی ہے، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ جو میں نے رشتے جو گنائے ہیں یہ واجب ہیں، ان کا حقوق اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. اور ہر وہ خیر، یہ جان لیجئے، ہر وہ خیر، ہر وہ بھلائی جو ہم دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ اس کے مستحق کون ہیں؟ یہی رشتے دار ہیں. سب سے پہلے آپ کے والدین اس کے مستحق ہیں، اس کے بعد آپ کی اولاد اس کی مستحق ہے. آپ کا بھائی ہے تو وہ اس کا مستحق ہے. اسی طریقے سے آپ کے چچا ہیں تو وہ اس کی مستحق ہے. آپ کے دادا وغیرہ ہیں تو وہ اس کی مستحق ہیں. اسی طریقے سے اماں کی طرف سے جو دوسرے رشتے دار ہوتے ہیں وہ مستحق ہے. اس پر آپ قیاس کر لیں. تو لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو پورا رجحان، پورا ذوق وہ جو ہوتا ہے وہ بیوی کے رشتے داروں کی طرف ہوتا ہے. حالانکہ وہ واجب حقوق میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، رشتہ ہے، وہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ زوجیت کا کنیکشن ہے. وہ ایک کانٹریکٹ ہے جس کی بنیاد پر آپ کا رشتہ وجود میں آیا ہے. وہ ایک عقد ہے، کانٹریکٹ ہے. شریعت نے اس کو کانٹریکٹ ختم، آپ نے طلاق دے لیا یا بیوی نے کھلا دے لیا، سارے رشتے ختم ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اس کو حقوق الزوجیہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ ضمن میں آئے گا، وہ اس کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن اور ہم ٹھیک ہے، اگر آپ بیوی کے جو رشتے دار ہیں وہ اس کے اپنے رشتے دار ہوں گے. اسی طریقے سے جو شوہر کی جو رشتے دار ہے جو میں نے گنایا یہ اس کے اپنے ہوں گے. تو لیکن بیوی کے رشتے دار یہ والے نہیں ہوں گے جو شوہر کے ہیں، اور شوہر کے رشتے دار اقارب میں سے وہ لوگ نہیں ہوں گے جو بیوی کی طرف ہیں. کہنے کا مطلب یہ، لیکن یہ اور بات ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کی مہمان نوازی کریں، ان کے کام کے دکھ سکھ میں کام آئے، یہ دوسری چیز ہے. لیکن یہ جو میں نے بتایا ہے یہ واجب ہے. اس کے بارے میں شریعت آپ سے پوچھے گی، اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن. اس کے متعلق آپ سے حساب و کتاب ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ وہ چیز ہے، یہ صلۃ الرحم کی جس میں بات کر رہا ہوں، قیامت کے دن یہ اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے عرش سے یہ معلق ہے، جڑا ہوا ہے. اللہ کے عرش کو یہ رشتہ داری یہ پکڑے ہوئی ہے، اور کیا کہتی ہے
کہ من وصلنی وصلہ اللہ، اللہ کے عرش کو پکڑ کر کے یہ رشتہ داری کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو مجھے جوڑے گا، جو رشتوں کو جوڑے گا، اللہ اس سے اپنا رشتہ جوڑے گا. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے چھوڑ دے گا، رشتہ داری نہیں نبھائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا تعلق ختم کر لے گا. محترم سامعین کرام، رشتہ داروں کو چھوڑ دینے والا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا، یہ واجب حقوق ہے نا، فرض ہے نا ایک مسلمان پر، نہ ادا کرنے والا، ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس آیت کی روشنی میں ذرا جائزہ لیں، وہ اندھا بہرا ہوتا ہے. اس کو خیر کا کام کرنا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، اس کو اپنے رشتہ دار نہیں دکھائی دیں گے، اپنے قریبی لوگ نہیں دکھائیں گے، وہ دور دراز سے لے کر کے پھرتا رہے گا. کوئی مل جائے میں اس کو دے دوں، کوئی ایسا مل جائے میں اس کی مدد کر دوں، کوئی ایسا مل جائے میں اس کے تعاون کر دوں. حالانکہ ان ساری چیزوں کو میں نے کہا نا، ہر وہ خیر، اس سے پہلے میں نے جتنے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، ان سارے حقوق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے. تو یہ اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہم اور آپ جو ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیویوں کی طرف جسے ہمارا جو رجحان زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کی بہن کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، یا اس کا جو بھائی ہے، یا اس طریقے کے ادھر ہمارا رجحان جو زیادہ غلط ہوتا ہے. ہمیں ٹھیک ہے رہنا چاہیے، آپ نبھائیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی امر مطلوب ہے، شریعت کی نظر میں یہ بھی اچھا ایک عمل ہے. لیکن یہ جو واجب حقوق جو میں نے گنائے ہیں، ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. وہاں ہو گیا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں اس کے بارے میں نہیں سوال ہوگا، لیکن اگر یہاں چھوڑ دیے تو یہاں سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا. ایسے ہی بیوی کا مسئلہ ہے، اس کے اپنے جو چچا ہیں، اس کے جو اپنے بھائی ہیں، اس کے جو اپنے والد ہیں، اس کے جو اپنے دادا ہیں، یا اس سے یا اور بھی جو میں نے جو رشتے گنائے ہیں، تو وہ اگر نہیں ادا کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی. لیکن آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان سے جا کر کے وہ کریں. واجب کیا ہے؟ یہ ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ شریعت کی نظر میں مستحب ہے، آپ ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑتے ہیں. لیکن میں نے بتایا ہر وہ خیر جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اس کا سب سے زیادہ مستحق آپ کے یہ قریبی رشتہ دار ہیں، جن کو ہم اور آپ فراموش کر دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان میں ظلم و زیادتی بھی بہت ہوتی ہے. چچا جو ہوتے ہیں، بھائی جو ہوتے ہیں، یا ابا کے جو بھائی لوگ ہوتے ہیں، یا دادا وغیرہ جو ہوتے ہیں، عام طور پر پراپرٹی کو لے کر کے، مالی معاملات کو لے کر کے ایک دوسرے کو غبن بھی کرتے ہیں، نقصان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. محترم سامعین کرام، ایک چیز اور کہ رشتہ داروں کو لے کر کے انسانوں کی 3 کیٹیگری شریعت نے متعین کی ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ ایک شخص وہ ہے من یتفضل لا یتفضل علیہ، یعنی ایک شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے واجب حقوق، یعنی اپنے رشتہ داروں کے واجب حقوق کو ادا کرتا ہے، لیکن کوئی اس کے حقوق کا خیال ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واصل کہا ہے. کیا کہا ہے؟ واصل، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا. سامنے والا نہیں پرواہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کی پرواہ کر رہے ہیں، یہ اس کو کہا جاتا ہے واصل. دوسرا ہوتا ہے المکافی. المکافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من یتفضل یتفضل علیہ، یعنی وہ جتنا پاتا ہے اتنے ہی وہ سامنے والے کا حق ادا کرتا ہے. سامنے والے نے فون کر کے حال چال پوچھا تو ہم نے بھی کسی ٹائم فون کر کے حال چال پوچھ لیا. اگر وہ نہیں پوچھ رہا ہے، مہینوں ہو گئے ہیں، ہم کیوں جائیں پوچھنے؟ ہمیں کیا قرض ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، یا اسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی، ارے وہ ان کے تعلقات تو فلانے سے ہیں، ان سے جا کے لیں، ہم کیوں جائیں کی مدد کرنے؟ اس کو کہا جاتا ہے المکافی. یعنی اگر احسان کیا جا رہا ہے تو احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، حقوق ادا ہو رہے ہیں تو حقوق ادا ہونے کے بدلے میں وہ حقوق ادا کر رہا ہے. المکافی اس کو کہا جاتا ہے. تیسرا درجہ ہے القاطع. قاطع کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا مہربان ہے، اپنے اس سے تعلقات مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. چچا وغیرہ کے لڑکے ہوں، آپ ان کے گھر پہ جائیں، دروازہ پیٹے، کھٹکھٹائیں، دروازہ کھولے گا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہاری تو میں شکل دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تم نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ تم نے یہ کہا، اس کو گالی دی تھی، اس کو گالی دی تھی، یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں. حالانکہ اس کے باوجود بھی ان رشتوں داریوں کو جوڑنا اور سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنا، جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے، یہ ایک مسلمان پر واجب ہے. میں نے کہا نا، ہر وہ خیر جو آپ دوسروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جن کا آپ سے کوئی کنیکشن نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. اور سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ والدین سے. چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. چراغ جلتا ہے تو اس کے نیچے آپ دیکھیں گے اندھیرا ہوتا ہے.
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا خیر دنیا بھر کو پہنچ رہا ہو لیکن گھر میں ماں اٹھی ہوئی ہے، باپ اٹھا ہوا ہے، سب ناراض ہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ بہرحال اب میں کچھ آگے نصوص پڑھتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے جو قریبی جو رشتہ دار ہیں اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے جن کی دوستی تھی، جن سے دوستی تھی، جن سے قربت تھی، جن سے تعلق تھی، آپ جو ہے کیا کریں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان سے بھی تعلق جوڑیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک سفر میں تھے اور ایک شخص تھا، عربی تھا، دیہاتی آدمی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ ملا، کہا کہ تم فلاں کہ تم عمر بن خطاب کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ میں تو تمہارے ابو کا بہت اچھا دوست ہوں۔ تو انہوں نے سنا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا، حالانکہ سامنے والا آدمی کیا تھا، دیہاتی تھا، گاؤں دیہات کے لوگوں کو تھوڑا سا بھی کچھ دے دو تو بہت خوش ہو جاتے، شہروں کو لوگوں کو چاہے جتنا دے دو ان کو لگتا ہے کہ ارے یہاں اپنا اسٹیٹس دیکھتا ہے نا، سماج اور سوسائٹی کے اسٹیٹس کے حساب سے اس کو وزن کرتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کی جو اپنی خاص سواری ہوتی تھی، جو گدھا جس پر وہ ٹہلتے تھے، گھومتے تھے، انہوں نے اس کو وہ دے دیا، اپنی قیمتی پگڑی اتار کر کے اس کو وہ دے دیا۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہا، ان ابر البر ان يصل الرجل اہل ود ابیہ، کس نیکیوں میں سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے ابا جان کے دوستوں سے تعلق رکھے۔ ان کے اپنے ابا جان کی جو دوستی تھی، ابا جان تو چلے گئے لیکن اس دوستی کا پاس و لحاظ کرنا یہ سب سے نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وفات پا گئی اور ظاہر ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فیض، بہت فائدہ پہنچایا تھا۔ بہرحال لیکن جب وہ کیا کرتے تھے، وہ کوئی بکرا وغیرہ ذبح کرتے تھے، کوئی دمبا ذبح کرتے تھے، کوئی جانور ذبح کرتے تھے، تو کیا کہتے تھے ارسلو بیہا الی اصدقاء خدیجہ، کہ ایسا کرو گوشت کا ٹکڑا جو ہے ایک لو، اس کو کسی تھیلی میں رکھو، برتن میں رکھو اور لے جاؤ خدیجہ کی جو دوست ہیں نا، جو سہیلیاں ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی غیرت آتی تھی کہ بتاؤ ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا تذکرہ ہو، اور وہ بیوی جو موجود ہی نہیں ہے، کتنی بڑی اس کی بات ہوتی ہے۔ عورتیں تو بہت جذباتی ہوتی ہیں، غیرت مند ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کہا انی قد رزقت حبھا، کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت دے دی ہے۔ تو محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام جو معاملات میں آدمی انصاف کر سکتا ہے، لیکن جو دل کا جو کنیکشن جو ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے نا، اس میں آدمی کا انصاف کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ تو اندازہ کریں کہ رشتہ داروں کا یعنی رشتہ داروں کے بارے میں شریعت نے کتنا حکم دیا ہے کہ اگر والد فوت ہو جائے، آپ کا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، تو آپ ان سے جن کی قرابت داری تھی، جن سے دوستی تھی، آپ بھی ان سے دوستی کر لیں اور اس دوستی کو باقی رکھیں۔ شریعت نے اس کا حکم دیا۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم کی 4 پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر، تم نیکی نہیں پا سکتے، حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خرچ کرنے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو قابل استعمال چیزیں ہیں، جب وہ اس کی ویلیو ہماری نظر میں کم ہو جاتی ہے نا، تب ہم اس کو اٹھا کر کے دوسروں کو دیتے ہیں، یا پھر جو استعمال کے لائق نہیں ہوتی، جسے ہم اور آپ ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں، پڑا ہے چلو اس کو دے دو، کسی اور کو دے دو۔ تو یہاں دیکھیں اس آیت میں ایک پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ آپ دیکھیں یہ بخاری کا واقعہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں فقام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالی الی بیرھا، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک جو سب سے پسندیدہ میرا مال ہے، سب سے بہترین جو پراپرٹی ہے میرے نزدیک، وہ کیا ہے؟ بیروحا کا باغ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے بیروحا کا باغ جو ہوتا تھا، وہ ان کا جو باغ تھا اسی میں انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا، فارم ہاؤس ٹائپ کا گھر بنایا ہوا تھا، اسی میں کھیتی کرتے تھے، وہیں نماز بھی پڑھتے تھے، اور بہت خوبصورت تھا وہ۔ بہرحال یہ بات میں کہتے کہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی راہ میں نے صدقہ کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَزَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں اس کو، اس باغ کو آپ خرچ کر دیں۔ آگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، کہا رکو، یہ جو بہت قیمتی مال ہے یہ ایسا ویسا مال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اس مال کو کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، ان میں خرچ کرنا چاہیے۔ فقال ابو طلحہ، ابو طلحہ نے کہا رضی اللہ عنہ افعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ایسا ہی کروں گا۔ کہہ رہے ہیں کہ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ، پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سب سے بہترین مال کو کس میں خرچ کیا؟ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کیا، اپنے چچا کے لڑکوں کو دیا، وبنی عمہ، اپنے چچا کے لڑکوں کو دیا۔ اندازہ کریں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سالے صاحب کو خوب نواز رہے ہیں، بیویوں کے جو رشتے دار جو ہوتے ہیں نا ان کو خوب نوازا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو بیویوں کی جو بہن ہوتی ہے ان کے جو شوہر ہوتے ہیں ان کو خوب نوازا جاتا ہے۔ وہاں یعنی سب سے زیادہ مضبوط رشتہ آپ دیکھیں آج سماج اور سوسائٹی کے حساب سے تو بیویوں والا رشتہ رہتا ہے، اور یہ جتنے ہیں جو واجب ہیں ان کے بارے میں ہمارا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں اور آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق جو باقی باتیں ہیں اگلے خطبے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔